السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم خبر پر بات کرنے جا رہے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اسپین میں مقیم ہیں۔ جی ہاں، ایک ایسی خبر جو شاید تاریخ بدل دے۔ اسپین کی حکومت ایک نئی پالیسی لا رہی ہے، اور یہ پالیسی لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں ایک بہت بڑا ایک مثبت موڑ لا سکتی ہے۔ اور جب ہم لاکھوں کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹا موٹا عدد نہیں ہے، بات ہو رہی ہے تقریباً 5 لاکھ افراد کی۔ ذرا سوچئے، 5 لاکھ زندگیاں جو اس ایک پالیسی کی وجہ سے مکمل طور پر بدل سکتی ہیں، انہیں اسپین میں قانونی طور پر رہنے اور کام کرنے کا حق مل سکتا ہے۔ تو آئیے اس اہم پالیسی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ آخر یہ اعلان اتنا تاریخی کیوں مانا جا رہا ہے۔ یہ نئی پالیسی ہے کیا؟ کون لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ اور سب سے اہم، اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کا ٹائم فریم کیا ہے؟ چلیں تو سب سے پہلے اسی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ آخر اس اعلان کو ایک تاریخی خوشخبری کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، اسپین کی حکومت ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کا مقصد ہے تقریباً 5 لاکھ ایسے لوگوں کو قانونی حیثیت دینا جو وہاں بغیر کسی سرکاری کاغذات کے رہ رہے ہیں۔ یہ اسپین میں رہنے والی تارکین وطن کمیونٹی کے لیے امید کی ایک بہت بڑی کرن ہے۔ لیکن یہ ریگولرائزیشن پالیسی ہے کیا؟ اکثر یہ لفظ سننے میں آتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ چلیں اس کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدھے اور صاف الفاظ میں ریگولرائزیشن پالیسی حکومت کا ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے وہ ان غیر ملکیوں کو قانونی طور پر ملک میں رہنے کا موقع دیتی ہے جو اب تک بغیر کاغذات کے رہ رہے تھے۔ یہ پالیسی انہیں معاشرے میں ایک قانونی شناخت اور ایک مقام دیتی ہے۔ اور اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، وہ سوال جو اس وقت بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ اس پالیسی سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے، یعنی اس کی اہلیت کا معیار کیا رکھا گیا ہے؟ اچھا، تو اس کے لیے 3 بنیادی شرائط سامنے آئی ہیں۔ پہلی، 2025 کا سال ختم ہونے سے پہلے اسپین میں آمد ہو چکی ہو۔ دوسری، اس بات کا ثبوت ہو کہ ملک میں کم از کم 5 مہینے سے قیام ہے۔ اور تیسری شرط ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے 31 دسمبر 2025 سے پہلے پناہ کی درخواست دی ہوئی ہے، وہ بھی اہل ہو سکتے ہیں۔ یہ تینوں نکات بہت بہت اہم ہیں، اس لیے انہیں ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اہلیت کی بات تو سمجھ آ گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اہل ہوں گے انہیں اس پالیسی سے کیا فوائد ملیں گے اور اس کی اہم تاریخیں کون سی ہیں جن کا خیال رکھنا ہے۔ ذرا دونوں صورتحال کا موازنہ کرتے ہیں۔ قانونی حیثیت کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ہر وقت ایک غیر یقینی کی کیفیت، عدم استحکام اور کام کے محدود مواقع۔ لیکن جیسے ہی قانونی حیثیت ملتی ہے تو قانونی تحفظ اور باعزت روزگار کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ زندگی کو پوری طرح سے بدل دینے والی ایک تبدیلی ہے۔ اس پالیسی کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ہے 1 سال کا رہائشی اجازت نامہ جو آگے جا کر رینیو بھی ہو سکے گا۔ اس کا سیدھا مطلب ہے اسپین میں قانونی طور پر رہنے اور کام کرنے کا حق۔ یہی چیز کسی بھی تارک وطن کے لیے ایک مستحکم مستقبل کی بنیاد بنتی ہے۔ اب یہ تاریخیں بہت غور سے دیکھ لیں۔ 2025 کے آخر تک اسپین پہنچنا لازمی ہے۔ اس کے بعد اندازہ ہے کہ اپریل 2026 میں درخواستیں وصول کرنا شروع کی جائیں گی اور یہ سلسلہ جون 2026 میں ختم ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ وقت بہت زیادہ نہیں ہوگا، اس لیے تیاری پہلے سے کرنا ضروری ہے۔ تو اب جب ہم نے پالیسی، اس کی شرائط اور فوائد کو سمجھ لیا ہے تو اگلا سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے اور یہ ساری معلومات ہمیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ تمام تفصیلات رہبر انٹرنیشنل نامی تنظیم کے ایک اعلان پر مبنی ہیں۔ ہم نے اس اہم خبر کو آپ تک پہنچایا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس موقع سے باخبر ہو سکیں۔ اگر اس سلسلے میں مزید پیشہ ورانہ رہنمائی کی ضرورت ہو تو رہبر انٹرنیشنل کی جانب سے یہ رابطہ نمبر بھی دیا گیا ہے 0334 700325۔ مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، یہ پالیسی اسپین میں تارکین وطن کے مستقبل پر کیا اثر ڈالے گی؟ یہ صرف قانونی حیثیت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہزاروں خاندانوں کے لیے امید